انسان ہر لمحے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. خاموش رہنا بھی ایک فعل ہے. چپ رہتا ہے تو بھی اس خاموشی کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی ارادہ ہوتا ہے. بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہوتا ہے. کام کرتا ہے تو کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ حاصل ہوگا. کام نہیں کرتا تو نہ کرنے کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے. اگر بندہ سو جاتا ہے تو سونے کا بھی ایک ارادہ کرتا ہے. ہر کام کے پیچھے ایک ارادہ ہو. اس ارادے کو نیت کہتے ہیں. نیت دل کا فعل ہے. دل میں ایک بات آتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے انسان ایک کردار ادا کرتا ہے. بولتا ہے، خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، کام کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا مدار اس ارادے، اس نیت پر ہے جو دل میں ہے. ظاہراً عمل کچھ بھی ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار اس بات کا ہے کہ وہ عمل وہ کیوں کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے. بظاہر تو آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، اب یہ فعل دل کا ہے. یہ بات دل میں ہے کہ ایسا کرنے سے لوگ میری نیکی کے قائل ہو جائیں، تو لوگ نیکی کے قائل ہو جائیں گے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. کیوں؟ جس غرض کے لیے کیا تھا وہ غرض پوری ہو گئی. ایک آدمی ارادہ کرتا ہے فرض کا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرنی ہے. اس میں مختلف ارادے ہیں. ایک ارادہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے بجا لانا ہے، نماز ہوگی. ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہے، لوگ کیا کہیں گے، چلو پڑھ ہی لیتے ہیں. یہ بھی ارادہ ہے نا، تو اس میں نماز تو نہ ہوئی. لوگوں نے کہہ دیا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، وہی وہ چاہتا تھا، پورا ہو گیا. اس کا کوئی ادلا بدلا ثواب وغیرہ کوئی نہیں. غرض اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ارادے پر ہے. اسی لیے جب آپ کسی صوفی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ قلب سے ذکر شروع کراتا. وہ سیدھا انوارات جو اس کے قلب میں آ رہے ہیں بارگاہ رسالت سے یا مشائخ اعظام سے، وہ انوارات آپ کے دل میں القاء کر کے ذکر شروع کراتا ہے. صوفی شروع ہی اصلاح نیت سے کرتے ہیں. اور اس بات کی دلیل کہ مجھے شیخ سے فائدہ ہو رہا ہے یہ ہے کہ نیت درست ہونا شروع ہو. جب نیت درست ہوتی ہے تو کردار درست ہونے لگتا ہے.